اسی طرح حضرات ذکر اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو صحیح ابن خزیمہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے، صحیح ابن خزیمہ کے اندر، تو صحیح ابن خزیمہ جب ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں تو صحیح ابن خزیمہ میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو صحیح ابن خزیمہ میں یہ جو حدیث پاک ہے وہ حدیث پاک جو 715 نمبر حدیث پاک میں ہے، وہاں یہ انہوں نے امام ابن خزیمہ نے اس حدیث پاک کو ذکر کیا۔ اب امام ابن خزیمہ نے جب حدیث پاک کو ذکر کیا تو امام ابن خزیمہ نے اس حدیث پاک کو 2 دفعہ ذکر کیا، 715 پر بھی ذکر کیا اور 716 پر بھی ذکر کیا۔ اور جب 715 اور 716 پر ذکر کیا تو باب کیا باندھا؟ باب حنس سبابتی عند الاشارتی بیا فی التشہد، یہ باب حالت تشہد میں شہادت کی انگلی کو ٹیڑھا کرنے کے بارے میں ہے۔ اب حضرات ذکر انہوں نے امام ابن خزیمہ نے اس باب کے اندر مالک بن نمیر کی اس حدیث پاک کو 2 مقام پر ذکر کیا، اسی باب کے اندر 715 نمبر حدیث پاک اور 716 انہوں نے یہاں یہ حدیث پاک ذکر کی۔ لیکن جب ذاتی ذکر جب ہاتھ رکھنے کی باری آئی تو انہوں نے جو ہاتھ رکھنے کے بارے میں جو انہوں نے احادیث ذکر کی تو انہوں نے 712 نمبر جو حدیث پاک ذکر کی وہ حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث پاک ذکر کی۔ وہ عبداللہ بن عمر کی حدیث پاک وہ یہ کہ دائیں ہاتھ کو دائیں ران پر رکھا اور بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر رکھا، وہ جو میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں وہ مسلم شریف کے حوالے سے، وہ انہوں نے 712 نمبر حدیث پاک وہ ذکر کی۔ اور 712 نمبر حدیث پاک جو انہوں نے ذکر کی اس کے اوپر جو باب باندھا وہ باب تھا باب ود الیدین علی الرکبتین فی التشہد الاول والثانی والاشارۃ بالسبابۃ من الید الیمنی، کہ یہ باب دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر پہلے اور دوسرے تشہد میں رکھنے کے بارے میں ہے اور دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنے کے بارے میں۔ تو ذرا ذکر یہاں بھی دیکھیں امام ابن خزیمہ نے بھی ہاتھ کو رکھنے کے بارے میں جو استدلال کیا وہ عبداللہ بن عمر کی حدیث پاک سے استدلال کیا۔ اسی طرح حضرات ذکر یہ 712 نمبر حدیث پاک تھی صحیح ابن خزیمہ کے اندر، اور اسی طرح اگر آپ صحیح ابن خزیمہ کی 714 نمبر حدیث پاک اٹھا کر دیکھیں 714 نمبر، تو 714 نمبر جو حدیث پاک ہے وہ وائل بن حجر کی حدیث پاک ہے، اور وہاں جو وائل بن حجر کی حدیث پاک ہے وہ اس میں جو انہوں نے وائل بن حجر کی حدیث پاک کو ذکر کیا، اور وائل بن حجر کی حدیث پاک کو ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے باب باندھا، باب کیا تھا؟ باب صفتی ود الیدین علی رکبتین فی التشہد و طریق السبابۃ عند الاشارۃ بہا، کہ یہ باب دونوں ہاتھوں کو گھٹنے پر حالت تشہد میں رکھنے کے طریقے کے بارے میں ہے اور شہادت کی انگلی سے اور شہادت کی انگلی کو اشارے کے ساتھ شہادت کی انگلی کو اشارے کے وقت حرکت دینے کے بارے میں ہے۔ یعنی میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ محدثین نے جیسے کہ ابن خزیمہ ہے، ابن خزیمہ نے بھی مالک بن نمیر کی جو حدیث پاک ہے جس کو عمر فاروق سعیدی صاحب نے کونی کی ہڈی کو ران پر رکھنے کے بارے میں پیش کیا، وہ ان کا اپنا ایک ذاتی استدلال ہے، یہ محدثین نے اس طرح کوئی استدلال نہیں کیا۔ ابن خزیمہ نے بھی جب دونوں ہاتھوں کے رکھنے کا بارے میں احادیث ذکر کی تو انہوں نے باقاعدہ عبداللہ بن عمر اور وائل بن حجر کی حدیث پاک کو ذکر کیا اور اوپر باقاعدہ باب باندھا دونوں ہاتھوں کو رکھنے کے بارے میں، جبکہ مالک بن نمیر کی جو حدیث پاک کو ذکر کیا تو اس سے صرف اتنا باب باندھا کہ شہادت کی انگلی کو رسول اللہ نے حرکت کے وقت ٹیڑھا رکھا، تو یہ انہوں نے باب باندھ کے انہوں نے یہ ذکر، یعنی میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ مالک بن نمیر کی حدیث پاک سے ہاتھ کو ران کے اوپر رکھنے کے بارے میں یا ران کے اوپر نہ رکھنے کے بارے میں ابن خزیمہ نے بھی استدلال کیا اور امام ابو داؤد نے بھی استدلال نہیں کیا۔ اسی طرح حضرات ذکر اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہی صحیح ابن خزیمہ کی 717 نمبر حدیث پاک اٹھا کر دیکھیں 717 نمبر حدیث پاک، تو وہ بھی عبداللہ بن عمر کی ہے اور وہاں بھی وہی وضع یدیہ علی رکبتیہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں پر رکھا، اوپر انہوں نے باب کیا باندھا باب بسط ید الیسری عند وضعہ علی الرکبۃ الیسری فی الصلاۃ، کہ یہ باب نماز میں گھٹنے الٹے ہاتھ کو گھٹنے پر پھیلانے کے بارے میں ہے نماز کے اندر، یعنی یہ باب الٹا ہاتھ گھٹنے پر پھیلانے کے بارے میں ہے۔ اس میں انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث پاک کو ذکر کیا، یعنی گھٹنے پر ران پر ہاتھ رکھنے کے بارے میں عبداللہ بن عمر اور وائل بن حجر کی احادیث کو ابن خزیمہ نے ذکر کیا۔ اسی طرح حضرات ذکر اگر